آج کی گفتگو کا موضوع ایک صحابیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک صحابی اور ان کی زوجہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک بیوی شوہر کی خدمت کے عوض جب شوہر نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ کو میری خدمت کے عوض کیا چاہیے، تو اس عورت نے طلاق کا مطالبہ کیوں کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس واقعے کی اہمیت انسان کی زندگی میں کتنی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میری زوجہ بھی میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے پانی کی طلب محسوس ہوئی اور میں نے پانی کا مطالبہ کیا۔ اسی اثناء میں وہ زوجہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اپنے شوہر کے لیے پانی لانے کے لیے گئی۔ پانی لے کر جو ہی میں واپس کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ وہ سو رہے تھے، میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور پانی لے کر کھڑی رہی، اور پانی رکھ کر دوبارہ سونا بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ مطالبہ کریں اور پھر تاخیر ہو جائے۔ تو میں کافی دیر تک پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب میرے شوہر اپنی مرضی سے نیند سے بیدار ہوئے اور مجھے یوں کھڑا پا کر دیکھا اور کہا کہ کیا وجہ ہے تم کھڑی ہو، تو اس نے عرض کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پانی طلب کیا، میں پانی لینے کے لیے گئی، واپس آئی، آپ سو چکے تھے، میں نے آپ کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا اور یوں پانی رکھ کر خود بھی آرام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو یہ بات سن کر بیوی کی شوہر اس قدر خوش ہوا کہ اس نے یوں کہہ دیا کہ اگر آج آپ مجھ سے جو بھی مانگیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ خوش ہو کر یہ کہا۔ جب یہ کہہ دیا تو بیوی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر اور زیادہ متاثر ہوا اور اس نے اسی بات پر بار بار اصرار کیا کہ نہیں، آپ جو آج مطالبہ کریں گے میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ تو اسی اثناء میں بیوی نے اپنے شوہر سے مطالبہ کر دیا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ شوہر حیران رہ گیا کہ اتنی کفایت شعار بیوی، اتنی کفایت شعار اور میری خدمت گزاری کرنے والی آج بغیر کسی توقع کے اس قدر حیرت انگیز مطالبہ کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وعدہ تو کیا ہے آپ سے، وہ میں پورا کروں گا، لیکن مجھے آپ کی اس کی وجہ بتائیں۔ تو اس عورت نے وجہ نہ بتائی تو اس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صبح ہوگی کیونکہ صبح کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ کہا کہ ہم وہاں چلتے ہیں، یہ معاملہ عرض کریں۔ شوہر چونکہ نماز کا وقت ہوا تھا وہ جا رہا تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ نماز بھی پڑھوں گا اور آپ سے یہ مسئلہ بھی عرض کروں گا۔ اسی اثناء میں آگے اندھیرے کے سبب وہ ایک چھوٹے سے گڑھے میں گر گیا اور اسے پاؤں پر چوٹ آئی یا جسم کے کسی حصے پر چوٹ آئی۔ تو بیوی نے کہا کہ آؤ چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ شوہر اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آج یہ بات واضح کرو کہ خدمت کے عوض بجائے کوئی اور شے طلب کرنے کے تم نے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا، اور پھر اس سے دستبردار کس سبب سے ہوئی، تو وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے یہ بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ وہ شخص جسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو چند دن، غالباً 40 دن ہے حدیث پاک میں بھی کہ مومن وہ ہے کہ جسے 40 دن میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کو کافی عرصہ ہو گئی کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ کے سر میں بھی تکلیف ذرا سی بھی نہیں ہوئی، اس میں درد نہیں ہوا۔ تو کہا گیا کہ جسے 40 دن تک یا چند دن تک خالق کائنات کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہ آئے تو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے۔ تو میں نے اسی لیے یہ طلاق کا مطالبہ کیا کہ کافی دن ہو گئے آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کے ایمان میں شک ہو تو مشکوک ایمان والے کے ساتھ میں عورت کس طرح زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں آپ علیہ السلام کی صحابیہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا ہے، میں مشکوک ایمان والے کے ساتھ کس طرح ممکن ہے رہ سکوں؟ تو اسی لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن راستے میں جاتے ہوئے آپ پر آزمائش آئی، آپ کو تکلیف آئی، لہذا
میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ آپ کے ایمان پر مجھے کوئی شک نہ رہا، اسی لیے میں طلاق کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر ایمان کا معیار اور لیول ہے۔ آج ہمارا ایمان دیکھیے اور ان لوگوں کا ایمان دیکھیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خالق کائنات جل جلالہ و نوالہ نے ہمیں اپنے کرم سے ایمان عطا فرمایا ہے، اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔